یہ روڈ نہ گورنر کا ہے نہ گورنر کے باپ کا ہے، یہ عوام کا ہے۔ عوام چاہے تو باہر بیٹھے، اور جس وقت عوام نے چاہا تو اندر بھی جا سکتے ہیں اور تمہیں باہر نکال سکتے ہیں۔ یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ عوام کا ہے۔ عوام قربانیاں دے رہے ہیں، عوام ٹیکس دے رہے ہیں، عوام حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ بزدل لوگ جب حکومت کے دن ہو تو ادھر ہوتے ہیں، اور جب حکومت ختم ہوتی ہے پھر لندن جا کر آرام کرتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے۔ آپ لوگوں نے اس ملک کو استبل بنایا ہے بین الاقوامی اداروں کے لیے۔ آپ نے 24 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں IMF کی ہتھکڑیاں ڈالی ہے۔ آپ نے اس ملک کو ورلڈ بینک کا مقروض بنایا ہے۔ عوام اور خاص کر پاکستان کا نوجوان اب اٹھا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ نوجوان جو اس وقت میرے چاروں طرف موجود ہے اور میرے سامنے موجود ہے، وقت کا غزنوی بن کر اس زمانے کے کرپشن کے سومناتوں کو پاش پاش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں آج سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے 3 دن گورنر ہاؤس پشاور پر عدم شان دھرنا دیا، اور مجھے مینڈیٹ دیا ہے، مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ لاہور، کوئٹہ اور کراچی سے ہو کر جب بھی ہمیں پکاریں گے تو ہم پشاور سے لے کر کراچی تک اور کراچی سے لے کر چترال تک اسلام آباد کی طرف آنے کے لیے آپ کے حکم کے اور اشارے کے انتظار میں ہے۔ لوگوں، 75 سالوں سے اس ملک پر ڈاکو راج ہے۔ ایک دن کے لیے یہاں قانون، آئین، شریعت کی حکمرانی نہیں رہی۔ قائد اعظم کے رحلت کے بعد اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلاموں نے، انگریز کے شاگردوں نے، ان کے بوٹ پالش کرنے والوں نے، ان کے گھوڑے مالش کرنے والوں نے پاکستان پر قبضہ کیا، اور آج تک یہ قبضہ برقرار ہے۔ یہ مٹھی بھر عناصر ہے، یہ زیادہ نہیں، یہ 2% عوام ہے۔ ان لوگوں نے 2% نے 98% پر قبضہ کیا ہے۔ یہ قبضہ گروپ انہوں نے پاکستان کے نظریے کے ساتھ، پاکستان کی جغرافیہ کے ساتھ، پاکستان کی کلمہ نظریہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، اور یہ غلام ابن غلام قیادت آج بھی تمہارے اوپر مسلط ہے۔ جماعت اسلامی کا یہ جدوجہد، جماعت اسلامی کی یہ مہم، یہ نیب کے کیسز کے خاتمے کے لیے نہیں ہے۔ میرے اوپر، میرے کسی لیڈر کے دامن پر کرپشن کا دبا نہیں ہے۔ نیب کے دفتر میں ہمارا کوئی فائل نہیں ہے، میرا کوئی ذمہ دار نہ پاناما لیکس میں مطلوب ہے، نہ پنڈورا بکس میں اس کا نام ہے، نہ توشخانہ لوٹنے والوں میں اس کا نام ہے۔ لیکن آج اگر میں بجنگ ہوں تو اس عوام کے لیے حکومت کے ہاتھ تمہاری جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہی ہے حکومت، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس نے تمہارے جیب پر ڈاکہ ڈالا ہے، آؤ سب مل کر ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالو اور پاکستان کو حقیقی آزادی سے ہمکنار کرو۔ میرے بھائیوں، میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح آج لاہور کے لوگ نکلے ہیں، انشاءاللہ
یہ جو ٹائم ہم نے طے کیا ہے، کل بھی آپ لوگ آئیں گے، پرسوں بھی آپ ادھر ہوں گے، اور آخر میں وہ اعلان کروں گا جس کے انتظار پوری قوم کو ہے۔ میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کو دشمن کے ایٹمی طاقت سے خطرہ نہیں ہے، اس پاکستان کو حقیقی خطرہ ہے تمہارے ایوانوں میں موجود کرب قیادت سے۔ یہ سیاسی دہشت گرد، یہ معاشی دہشت گرد جنہوں نے نسل در نسل تمہاری اس غریب قوم کو یرغمال بنایا ہے، تمہاری اس غریب قوم کا خون پسینہ نچوڑ کر اپنی پراپرٹیز میں، اپنے بنگلوں میں، اپنی شوگر ملز میں، اپنے کارخانوں میں اضافہ کیا ہے۔ یہ سیاسی دہشت گرد ہے، اس لیے کہ غریب آدمی ان کے ہوتے ہوئے قومی اسمبلی میں نہیں جا سکتا ہے، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی انجینئر، نہ کوئی دکاندار، نہ کوئی صحافی، اس لیے کہ انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ اقتدار، کرسی ہمارا ہی حق ہے، لیکن لوگوں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان کی تعمیر میں آپ لوگوں نے اور آپ کے بزرگوں نے حصہ لیا ہے، لیکن ان ظالم وڈیروں نے، ان ظالم سرمایہ داروں نے، ان ظالم جاگیرداروں نے آج پاکستان کو، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو اپنے حق سے محروم رکھا ہے۔ سندھ پر وڈیروں کا قبضہ، پنجاب پر جاگیرداروں کا قبضہ، خیبر پختونخوا پر خان خوانین کا قبضہ، بلوچستان پر سرداروں کا قبضہ، اور اب میں یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان کے غریب عوام، مظلوم عوام، مجبور عوام، محروم عوام اٹھے اور 76 سالوں کا حساب کتاب ان کرب جاگیرداروں اور سرداروں اور خوانین اور جاگیرداروں سے کرے، اور ان کے پیٹ سے وہ دولت نکالے جو انہوں نے 76 سالوں میں آپ کے جیبوں پر ڈاکے ڈال کر لوٹا ہے اور جمع کیا ہے۔ یہ معاشی دہشت گرد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دشمن کا ساتھ دے کر، انگریز کا ساتھ دے کر سلطان ٹیپو کے ساتھ غداری کی تھی۔ یہ میر جعفر کی اولاد، انہوں نے سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلسل ہے، اور آج ان کی وجہ سے، ان کی سیاسی اور معاشی دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان ایٹمی پاور ہونے کے باوجود ایک ایک پائی کا محتاج۔ ہمارا نشان چاند تارا تھا، لیکن اب پاکستان کا نشان ان حکمرانوں کی وجہ سے کشکول بن گیا۔ آپ کو یاد ہے جب یہاں شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اس نے خود بیان کیا کہ میں متحدہ عرب امارات گیا تھا، پہلے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے امیر سے کچھ مانگوں، لیکن پھر دل بڑا کر کے، حوصلہ کر کے میں نے کہا کہ جناب والا 1 ارب روپیہ، 1 ارب ڈالر مجھے خیرات دیجئے، مجھے صدقہ دیجئے۔ خدا کی قسم، اگر پاکستان کے ریسورسز کو، پاکستان کے مین پاور کو، پاکستان کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو درست استعمال کیا جائے تو ہم عربوں کو دے سکتے ہیں، ہم پڑوسیوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ لوگ آ کر یہاں نوکریاں کریں گے، لیکن اس نااہل اور بزدل حکمرانوں کی وجہ سے کبھی ہم چائنا سے مانگنے پر مجبور، کبھی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات مانگنے پر مجبور۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت فیاضی کے ساتھ دیا ہے، ہمیں 60 سالوں میں ایٹمی پاور بنایا، ہمیں 1000 کلومیٹر ساحل سے نوازا،
ہمیں 100 مربع کلومیٹر ایک ایسا علاقہ دیا ہے بلوچستان میں جہاں پاؤں تلے سونا ہی سونا ہے. ہمارے پہاڑ معدنیات سے بھرپور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زرعی زمین سے نوازا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک زبردست باصلاحیت نوجوان نسل سے نوازا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان زرعی ملک ہے، اور آج یہاں آٹا 1 کلو 180 روپے پر ملتا ہے. پاکستان میں 5 دریا تو بہتے ہیں لیکن صاف پانی نہیں مل رہا ہے، اور 2.25 کروڑ پاکستانی گردوں کی بیماریوں میں خراب پانی پینے کی وجہ سے اور ہیپاٹائٹس کی بیماریوں میں مبتلا ہے. پاکستان کے لوگ باہر جاتے ہیں تو 31 ارب ڈالر سے زیادہ زر مبادل یہاں بیچتا ہے، لیکن وہی اوورسیز پاکستانی جب یہاں آتے ہیں تو ایئرپورٹ پر اس کو لوٹتا جا رہا ہے. میرے لوگوں، ہماری تباہی اور بربادی ان حکمرانوں کی وجہ سے ہے، ورنہ ہمارا 5 سالہ منصوبہ لے کر ملیشیا نے ترقی کی. ہمارے بعد جو ممالک آزاد ہو گئے تھے، ملیشیا نے، انڈونیشیا نے، بھوٹان نے، سری لنکا نے، نیپال نے، ہندوستان نے ترقی کی. ہم 14 اگست کو آزاد ہو گئے اور وہ 15 اگست کو آزاد ہو گئے، اس لیے کہ ان کو اچھی حکومت ملی ہے. آپ اندازہ کر لیں ہم کیسے عجیب لوگ ہیں کہ کینیڈا میں ایک سکھ کو قتل کیا گیا اور کینیڈا کی حکومت نے اسی وقت انڈیا کے سفیر کو نکالا اور خود مقتول کا مدعی وہاں کے وزیر اعظم بنے ہیں، اور ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات ختم ہو گئے ہیں. لیکن ہم بھی پاکستانی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ اسی ہندوستان نے گزشتہ دنوں پنڈی میں امتیاز عالم کو شہید کیا، کراچی میں سید خالد رضا کو شہید کیا، راولا کوٹ میں محمد ریاض کو شہید کیا. اور یہ انڈیا پر کوئی الزام میں نہیں لگا رہا ہوں. ان لوگوں کی شہادت کے بعد وہاں کے اخبارات نے اعتراف کیا، جشن منایا کہ ہم نے اپنی دشمن کو پنڈی میں مارا ہے، کراچی میں مارا ہے، راولا کوٹ میں مارا ہے. لیکن ہمارے بزدل حکمرانوں نے نہ انڈیا کے سفیر کو نکالا، نہ باقاعدہ احتجاج کی اور خاموشی اختیار کی. اس لیے کہ یہ حکمران ہمارے نمائندے نہیں ہیں، یہ ورلڈ بینک IMF کے نمائندے ہیں. اس پہ آواز بلند کیجئے. انڈیا کا جو یار ہے تاحت نگاہ جواب دیجئے انڈیا کے غداروں کو. انڈیا کا جو یار ہے. لوگوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں انڈیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. انڈیا نے 1965 میں ہمیں للکارا تھا. میں زندہ دلان لاہور کے درمیان کھڑا ہوں. یہاں کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے ڈنڈے لے کر بارڈر کی طرف دوڑ لی اور دشمن کے مقابلے کے لیے باہر نکلے تھے کہ نہیں نکلے. ہم انہی غیرت مند ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے بیٹے ہیں اور ان کے بھائی ہیں. لیکن آج انڈیا ان لوگوں کو جنہوں نے کشمیر میں انڈیا کو چیلنج کیا تھا، یہاں آپ کے گلیوں اور کوچوں میں مار رہی ہے اور ہماری حکومت خاموش ہے. یہ وہ حکمران ہے جنہوں نے آپ کی بہن ڈاکٹر آپی امریکہ کے حوالے کی. یہ وہی حکمران ہے جنہوں نے لاہور میں 3 لاہوریوں کو شہید کیا، ریمنڈ ڈیوس، اور ان کو پھانسی دینے کی بجائے ان کو ریڈ کارپٹ کے استقبال کے ساتھ 48 گھنٹے اڈیالہ جیل میں رکھا اور پھر پروٹوکول کے ساتھ رخصت کیا. ریمنڈ ڈیوس نے رہائی کے بعد کتاب لکھی ہے
کہ پورے پاکستان میں سیاستدانوں نے بھی اور حکمرانوں نے بھی میری اس اقدام پر احتجاج تو نہیں کیا سوائے جماعت اسلامی کے اور سوائے سید منور حسن رحمت اللہ علیہ کے، اس لیے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ لاہور میں بہتا ہوا خون کا ہر قطرہ وہ اسلام کا تھا، وہ پاکستان کا تھا، وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا تھا، لیکن بزدل حکمرانوں نے کس طرح ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کیا اور وہاں جا کر بک لہراتا ہے۔ امریکی عدالت میں ایک وکیل نے کہا، یہاں بڑی تعداد میں وکلا بیٹھے ہیں، کہ پاکستانیوں کو ڈالر نہیں دینا چاہیے، قرض نہیں دینا چاہیے، یہ تو $2 میں اپنی ماں کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تانا اس لیے ہمیں دیا گیا کہ ان لوگوں نے آپ کے بہن ڈاکٹر عافیہ کو چند ڈالروں کے عوض امریکہ کے حوالے کیا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر پر انڈیا کے قبضے کو خاموشی کے ساتھ قبول کیا اور صرف رسمن بیانات دے رہے ہیں۔ میرے لوگوں، یہ کون لوگ ہیں 76 سالوں سے؟ یا تمہاری جرنیل ہے اقتدار کے حریص جرنیل جنہوں نے ایوب خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف اور یحییٰ خان کی صورت میں تمہاری اوپر حکومت کی ہے، اور یا ان کے گملوں میں بڑے اور بڑے سیاستدان ہیں جو نہ نظریہ رکھتے ہیں، جو نہ غیرت رکھتے ہیں۔ ان کا ایک ہی اسپیشلائزیشن ہے کہ عالمی اور ملک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر وہ آپ کے اوپر حکمران بن جاتے ہیں، پھر قوم کو فروخت کرتے ہیں۔ یہ وطن پروش ہے، یہ خواہر پروش ہے، یہ دختر پروش ہے، یہ ضمیر پروش ہے۔ لوگوں، ایک توانا پاکستان، ایک کلین پاکستان، ایک قرضوں سے آزاد پاکستان، ایک کرپشن فری پاکستان بنانا ہے تو اب اٹھنے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے، چلنے کا وقت ہے، بڑھنے کا وقت ہے، اپنے حق کے لیے جدوجہد کا وقت ہے۔ ہم بھی سر بکف کھڑے ہیں، نہ دبنے والے، نہ ڈرنے والے، نہ جھکنے والے، نہ کسی سے خوف، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور میں پنجاب کے عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں ظالموں کی حکومت ختم ہو اور عوام کی حکومت قائم ہو، عوام اقتدار تک پہنچے، عوام اسمبلیوں میں پہنچے۔ یہ تب ممکن ہے جب پنجاب جاگ جائے۔ پنجاب جاگے گا، پاکستان جاگے گا۔ پاکستان بیدار ہوگا جب پنجاب بیدار ہوگا۔ پاکستان آگے بڑھے گا جب پنجاب آگے بڑھے گا۔ پاکستان ترقی کرے گا جب پنجاب ترقی کرے گا۔ جب پاکستان کا بڑا صوبہ انقلاب کے لیے تیار ہو جائے۔